کھیت سرسبز و شاداب تھے، ہر طرف ہلکی دھوپ کی کرنیں سنہرے رنگ بکھیر رہی تھی، نرم ہوا کھلی فضاؤں میں سرسراتی پھر رہی تھی اور کہیں کہیں زمین سے اڑتی مٹی کی خوشبو ماحول میں بسی ہوئی تھی۔ کھیتوں کے کنارے قداور درخت جھوم رہے تھے، جیسے کسی پرانے گیت کی لے پر تھرک رہے ہوں۔ پرندے کبھی کسی درخت کی شاخ پر بیٹھتے، کبھی ہوا میں کلا بازیاں کھاتے اور کہیں دور سے بہتے پانی کی مدھم سی آواز آ رہی تھی، جیسے فطرت خود کوئی کہانی سنا رہی ہو۔ ان کھیتوں کے درمیان بڑی بڑی چادروں میں لپٹی دو لڑکیاں چل رہی تھیں۔ دونوں نے ایک ہی جیسے گلابی رنگ کے کپڑے پہنے تھے، مگر ان کے انداز جدا تھے۔ نرمین دھیمی چال میں چل رہی تھی اور اس کی نظریں ارد گرد کی سنہری گندم پر تھی جو ہوا کے جھونکوں سے جھول رہی تھی۔ اس کے برعکس رمیسا تیز قدموں سے چلتی، کبھی ادھر دیکھتی اور کبھی ادھر، جیسا کہ کچھ ڈھونڈ رہی ہو۔ اس کے ہاتھ میں بندوق تھی جو اس نے فخر سے تھامی ہوئی تھی، جیسے یہ کسی فاتح کی تلوار ہو۔ رومی، خدا کے لیے چل یہاں سے، ابا کو پتہ چلا تو قیامت آ جائے گی، نرمین نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا اور ارد گرد گھبرا کر دیکھنے لگی۔ بس کر سدا کی ڈرپوک، میں نے کب کہا کہ ابا کو بتا دینا؟ چپ چاپ چل اور مزہ لے شکار کا، رمیسا نے شوخی سے ہنستے ہوئے کہا اور بندوق کے گھوڑے پر انگلی پھیری۔ رومی، میں مذاق نہیں کر رہی، یہ غلط بات ہے۔ نرمین کی گھبراہٹ بڑھ رہی تھی، دل جیسے پسلیوں میں قید ہو کر دھڑکنے لگا۔ ہائے میری معصوم بہن، تمہیں ہمیشہ ہر چیز میں غلطی ہی کیوں نظر آتی ہے؟ کبھی تو زندگی جینے کی کوشش کر، تھوڑا سا دل بڑا کر، ذرا تصور کر۔ وہ ایک ادا سے ٹہری اور آنکھیں مٹکاتے ہوئے بولی، تمہاری بہن ایک کمال کی شکاری ہوگی، وہ دن دور نہیں جب پورے گاؤں میں میرے نشانے کی دھوم ہوگی۔ ہاں، اور اس کے بعد ابا تمہاری ہڈی پسلی ایک کر دیں گے۔ نرمین نے برا سا منہ بنایا۔ ابا کو کیا پتہ چلے گا؟ ہاں، کیا تم جا کر مخبری کرو گی؟ رمیسا نے ہنستے ہوئے اسے چھیڑا۔ میں؟ نہیں، مگر کسی نے سن لیا تو؟ نرمین نے بے چینی سے کھیتوں کی طرف دیکھا، جیسے ہر درخت کے پیچھے کوئی چھپا ہو جو ان کی سن گن لے رہا ہو۔ اوہ صدا کی بزدل، یہاں کون ہے سننے والا؟ کوئی نہیں۔ رمیسا نے شان سے گردن اکڑائی اور بندوق کو ہوا میں بلند کیا۔ نرمین کی آنکھیں خوف سے پھیل گئی، وہ تقریباً چیخ پڑی، رومی خدا کے لیے مت کرنا، مگر تب تک دیر ہو چکی تھی۔ فائر کی آواز کھیتوں میں گونج اٹھی، پرندے دہشت زدہ ہو کر درختوں سے اڑ گئے، خاموشی میں ارتعاش سا آ گیا اور نرمین نے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے اور آنکھیں زور سے بند کر لی، جیسے قیامت نازل ہو چکی ہو۔ رمیسا نے فاتحانہ انداز میں بندوق چھکائی اور ایک زوردار کہکا لگایا۔ آہا، دیکھا کیسا شاندار نشانہ تھا، بس ایک دن مجھے اصلی شکار مل جائے، پھر دیکھنا۔ نرمین نے بمشکل سانس بحال کی اور کانپتے ہوئے رمیسا کو دیکھا۔ تمہیں ہوش بھی ہے؟ کسی نے سن لیا تو؟ ویسے بھی آگے زمین زین چا کی ہے، تم ہوش سے کام لو، اس گاؤں کے بڑے ہیں۔ نرمین حد سے زیادہ گھبرا چکی تھی۔ سن لے تو کیا ہوگا؟ یہی کہے گا نا کہ رمیسا شکاری ہے اور میں تو ہوں ہی شکاری۔ رمیسا نے آنکھ ماری اور بندوق کندھے پر ڈال لی، جیسے جنگ جیت آئی ہو، جبکہ دوسری جانب زین، جو آج اتفاقی طور پر زمینوں کا معائنہ کرنے آیا ہی ہوگا، بندوق کی آواز پر فوراً ہی اس طرف کو متوجہ ہو جائے گا۔ دماغ یکدم غصے سے گرم ہو چکا تھا کہ کس بدذات نے ہمت ہوئی اس کی زمینوں پر گولی چلانے کی۔ سورج سوا نیزے پر تھا، ہلکی سنہری دھوپ زمین پر بکھری پڑی تھی اور سرسبز کھیتوں کی حدوں سے پرے دھول اڑاتی ایک جیپ پوری رفتار سے دوڑ رہی تھی۔ جیپ کے اندر بیٹھے زین شاہ کے چہرے پر سختی اور تیوروں میں بل نمایاں تھا۔ اس کے ہاتھ میں چمکدار سیاہ بندوق تھی اور آنکھوں پر لگے مہنگے چشمے کے پیچھے ایک گہری برہمی چھپی تھی۔ جیپ ایک زوردار بریک کے ساتھ رکی اور زین شاہ ایک جھٹکے سے نیچے اترا۔ جیسے ہی اس نے چشمہ اتارا، اس کی تیز نظریں ارد گرد کا جائزہ لینے لگی۔ وہی کھیت، وہی سنہری گندم کی بالیاں، لیکن ان کے درمیان دو گلابی رنگ میں ملبوس نازک سی مخلوقات۔ وہ بے ساختہ رکا۔ رمیسا اپنی بندوق سینے سے لگائے اکڑ کر کھڑی تھی، جبکہ نرمین، جو پہلے ہی سہمی ہوئی تھی، فوراً پیچھے ہو گئی، جیسے اسے زمین نکل لے گی یا آسمان گر پڑے گا۔ زین کی نگاہ بے اختیار نرمین پر جا ٹھہری، جو کپکپاتے ہاتھوں سے اپنی چادر
मजबूती से थामे खड़ी थी। आंखें खौफजदा हिरनी की तरह हैरत और घबराहट के इंतजार से चमक रही थी। किसकी हिम्मत हुई मेरी ज़मीन पर गोली चलाने की? ज़ैन शाह की करख्त आवाज़ खेतों में गूंजी, जैसे आसमानी बिजली कड़की हो। रुमैसा ने लम्हा भर को नज़रें चुराई, लेकिन फिर संभल कर बंदूक कंधे पर डाल ली, जैसे ये कोई आम सी बात हो। हमने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है, हमने तो बस हवाई फायरिंग की है, वो अपने असली अंदाज में बोली। ज़ैन की नज़रें अब भी नरमीन पर जमी थी, जो सर झुकाए खड़ी थी, बेकसूर। वो जहरीली मुस्कुराहट से बोला, गोली चला दी, ज़मीन मेरी और कह रही हो बेकसूर? हाँ तो ज़मीन आपकी है तो क्या हुआ? हमने कुछ चोरी नहीं किया, बस फायर ही किया है, वो भी हवा में ही तो किया है। रुमैसा की आवाज़ में किसी किस्म का खौफ ना था, जैसे उसे ज़ैन शाह की मौजूदगी कोई फ़र्क ही ना डाल रही हो। फायर? ज़ैन ने तंज़े हंसी हंसी। जानती हो गोली सिर्फ आवाज़ नहीं देती, जान लेती भी है। नरमीन ने कांपते हुए रुमैसा की चादर का कोना खींचा। चलो यहाँ से, खुदा के लिए मत बहस करो। रुमैसा ने झटके से अपना बाजू छुड़ाया। चलो क्यों? हमने कुछ गलत किया है क्या? फिर ज़ैन की तरफ मुड़कर चेहरे पर जिताने वाली मुस्कुराहट लाई। वैसे आपने हमें ऐसे क्यों घूरा, जैसे कोई मुजरिम पकड़ लिया हो? हमने तो बस तफरी की। ज़ैन की आंखों में नागवारी उभरी। वो चंद लम्हे खामोश खड़ा रहा, जैसे किसी उलझन में हो, मगर उसकी नज़रें बार बार नरमीन पर पड़ रही थी, जो भी चुपचाप खड़ी थी, जैसे सारी बहस में उसका कोई अमल दखल ही ना हो। ये तुम्हारी तफरी है? किसी की ज़मीन पर आओ, गोली चला दो और कहो कि हम मासूम हैं। ज़ैन ने कदम आगे बढ़ाया, मगर नरमीन मज़ीद सिमट गई। रुमैसा ने आंखें घुमाकर कहा कि अरे बाबा, ज़्यादा संजीदा न बने, ये कोई जुर्म नहीं था। बकवास बंद करो और निकल जाओ यहाँ से। ज़ैन की आवाज़ में खतरा महसूस हुआ। नरमीन ने झट से रुमैसा का हाथ पकड़ा। चलो अब बहुत हो गया। रुमैसा ने मुंह बसोड़ा, मगर ज़ैन शाह की सर्द नज़रें और नरमीन की बेचैनी देखकर बिलाखिर वो हनकारा भरते हुए मुड़ गई। अच्छा बाबा, जा रहे हैं, मगर याद रखना शिकारी वापस आते हैं। वो उसे छेड़ना नहीं भूली थी। वो ऐसी ही थी, अपनी ज़िंदगी को खुलकर जीने वाली, और उसके बरक्स उसकी बड़ी बहन हमेशा डरपोक रही थी। ज़ैन की नज़रों ने उन्हें तब तक ताक़ुब किया जब तक वो नज़रों से ओझल ना हो गई, मगर उसके चेहरे पर एक अजीब सी कैफियत रक़्म हो चुकी थी, और उसका ताल्लुक सिर्फ रुमैसा की गुस्ताखी से न था, बल्कि उस सहमी हुई लड़की से था जिसने एक लफ्ज़ भी न कहा, मगर उसकी खामोशी सबसे ज़्यादा गूंजी थी और उसके दिल में पहली बार घर कर गई। 2 पल बाद ही उसके मुलाज़िमीन उस ज़मीन पर पहुंच चुके थे और उनके हाथों में भी बंदूक थी। यकीनन वो ये सोच कर आए थे कि कोई दुश्मन हमलावर हुआ है, मगर वहाँ ज़ैन को खड़ा देखकर फ़ौरन ही एक मुलाजिम आगे बढ़ा। जब ज़ैन बोला, उन दोनों लड़कियों में से बड़े कद वाली का तमाम बायोडाटा मुझे महज आधे घंटे में डेरे की टेबल पर चाहिए। अगर देर हुई तो याद रखना, मैं ज़ैन शाह हूँ, अगले की सांस छीन लेता हूँ। ये बोलकर वो ठहरा नहीं था, बल्कि अपनी जीप में बैठकर सीधा डेरे की तरफ गामज़न हो चुका था। पीछे खड़े करमदाद ने उन दोनों को गौर से देखा और फिर सर झुकाकर फ़ौरन ही ज़मीन के हुक्म की तायद में निकल गया। बड़ी चादर में लिपटी वो दोनों बहनें जब अपने छोटे से घर में दाखिल हुई तो नरमीन का दिल जैसे किसी अनजाने खौफ से बैठ गया। बरामदे में बिछी चारपाई पर अम्मा बैठी थी। उनका चेहरा सख्त था और नज़रें दरवाजे पर जमी थी, जैसे वो उन दोनों की वापसी की मुंतज़िर हो। नरमीन ने एक लम्हे को सांस रोकी, जबकि रुमैसा हमेशा की तरह बेफिक्री से आगे बढ़ी और हंसते हुए अपनी माँ के गले में बाहें डाल दी। मेरी प्यारी अम्मा, क्या कर रही थी? हमें याद कर रही थी ना? रुमैसा ने शरारत से कहा, मगर रिजवाना बेगम ने सख्ती से उसके हाथ झटक दिए और घूर कर देखा। याद? हाँ, याद कर रही थी कि आखिर मेरी दोनों बेटियां कहाँ मर गई हैं। एक तो बिना पर्दे के बाहर निकल गई हो, ऊपर से इस वक्त। तुम्हें मालूम नहीं तुम्हारे अब्बा आने वाले होंगे। नरमीन का रंग फक हो गया। वो जल्दी से चादर मजीद मजबूती से लपेट कर बोली, अम्मा गलती हो गई, आइंदा ऐसा नहीं होगा। उसकी आवाज़ में खौफ था, जैसे वो किसी भी लम्हे पिघल जाएगी। मगर रुमैसा ने बेफिक्री से नाक चढ़ाई। हाय अम्मा, बस भी कर दें, कौन सी कयामत आ गई? अभी तो अब्बा आए भी नहीं, हम वक्त से पहले ही घर आ गए। रिजवाना बेगम की आंखें गुस्से से फैल गई। और ये क्या है तुम्हारे हाथ में? बंदूक लिए फिर रही हो?
لڑکیوں کو یہ زیب نہیں دیتا، یہ کوئی کھلونا ہے، جانتی ہو کہ تمہارے ابا کو پتہ چلا تو وہ تمہاری کھال ادھیڑ دیں گے۔ نرمین نے خوف سے رمیسا کی طرف دیکھا، جیسے اب بس ہونے کو آیا، مگر وہ تو ہنسی مذاق کے موڈ میں تھی۔ ارے اماں، ابا کو کون بتائے گا؟ بے وقوف لڑکی، تمہیں کیا لگتا ہے تم جس طرح کھلے عام گولی چلا کر آئی ہو کسی نے نہیں سنا ہوگا؟ تمہیں پتہ ہے نا کہ گاؤں میں کسی کی بات چھپتی نہیں۔ اماں کا لہجہ سخت تھا اور وہ اپنی بیٹی کی لاپرواہی پر بے حد خفا لگ رہی تھی۔ نرمین نے جلدی سے آگے بڑھ کر اماں کے ہاتھ تھام لیے۔ اماں، میں سچ کہتی ہوں، آئندہ ایسی کوتاہی نہیں کروں گی، میں خود رمیسا کو روکوں گی۔ رمیسا نے فوراً برا سا منہ بنایا۔ ہاں ہاں، جیسے آج روکا تھا۔ اماں دیکھے تو ذرا، یہ ہر وقت میری شکایت ہی لگاتی رہتی ہے۔ وہ تنگ کرنے سے باز نہ آئی تھی۔ میں شکایت نہیں لگا رہی، میں بس… نرمین نے کچھ کہنا چاہا مگر اماں نے ہاتھ اٹھا کر اسے چپ کروایا۔ بس کرو، رمیسا تم سدھر جاؤ۔ تمہارے ابا اقبال صاحب مسجد کے امام ہیں، کیا سوچیں گے لوگ؟ رمیسا نے اماں کی باتوں کو ہوا میں اڑاتے ہوئے ایک ادا سے کندھے اچکائے۔ اماں، لوگ کچھ نہ کچھ تو کہتے ہی رہتے ہیں، ان کی فکر میں اپنا دل کیوں جلائیں؟ ویسے بھی اگر ابا کو پتہ نہیں چلا تو پھر مسئلہ بھی نہیں۔ اس نے شوخی سے آنکھ ماری اور اچھلتی کودتی اندر کی طرف بھاگی۔ ابھی تو ابا آئے بھی نہیں، ہم وقت سے پہلے ہی آ گئے، تو پھر اتنی پریشانی کیوں؟ اماں نے تعصب سے سر ہلایا، جبکہ نرمین نے ایک تھکی ہوئی سانس لی۔ وہ جانتی تھی کہ رمیسا سے بحث کرنا بیکار تھا، کیونکہ وہ ہر بار اپنی باتوں کے جال سے اماں کو رام کر ہی لیتی تھی، اور اس بار بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ مگر کوئی نہیں جانتا تھا کہ رات تک کیا قیامت ان کے گھر میں برپا ہونے والی ہے، کس طرح اقبال صاحب کا گھر ریزہ ریزہ ہونے والا ہے، اور یہ کرنے والا اور کوئی نہیں بلکہ اس گاؤں کا سب سے طاقتور وڈیرا زین شاہ ہوگا۔ رات گہری ہو چکی تھی، آسمان پر چمکتے تارے، جلتے بجھتے دیے معلوم ہو رہے تھے۔ برآمدے میں ہلکی سی ہوا چل رہی تھی جو نیم کے درخت کے پتوں سے سرسراہٹ پیدا کر رہی تھی۔ اقبال صاحب جو ابھی مسجد سے نماز پڑھا کر واپس آئے تھے، چارپائی پر بیٹھے ہوکے کی نیک کو آہستہ آہستہ تھپک رہے تھے۔ ان کی بیوی رضوانہ بیگم برابر بیٹھی تھی اور چہرے پر سوجوں کی لکیریں نمایاں تھیں۔ میں سوچ رہا ہوں کہ تمہاری بہن سے شادی کی بات کر ہی لیتا ہوں، اب اسجد ماشاءاللہ اچھا کماتا ہے اور نکاح کی نیکی میں دیر نہیں کرنی چاہیے، اقبال صاحب نے دھیمے مگر پختہ لہجے میں کہا۔ رضوانہ بیگم نے فوراً چادر کو درست کیا اور بے چینی سے بولی، کیا میں اپنی بیٹی کو یوں خالی ہاتھ رخصت کر دوں؟ نہ جہیز نہ کوئی ڈھنگ کی تیاری۔ اقبال صاحب نے گہری سانس لی۔ رضوانہ، بیٹیوں کو شان و شوکت نہیں، اچھے نصیب کی دعا دے کر رخصت کیا جاتا ہے۔ اسد لڑکا ٹھیک ہے تو پھر دیر کیسی؟ اور وہ بھی ہماری بیٹی کو پسند کرتا ہے۔ تمہاری بہن کو زیادہ اختلاف نہیں، تم جانتی ہو میرے پاس اتنے وسائل نہیں کہ میں ڈھیروں ڈھیر جہیز اکٹھا کر سکوں۔ ہاں، میری ذات سے جتنا ہو سکے گا میں کروں گا، لیکن جلد سے جلد بیٹی گھر سے رخصت ہو جائے تو بہتر ہوتا ہے۔ ہماری زندگیوں کا کوئی بھروسہ نہیں، کب اگلی سانس نکل جائے، اس لیے بہتر ہوگا کہ میں اپنی زندگی میں اپنی دونوں بیٹیوں کو ان کے گھر کا کر دوں۔ کل تم اپنی بہن کو بلاؤ اور ہم تفصیلی بات کر لیتے ہیں۔ میں نے آج بہت سوچا ہے اس بارے میں، اور تم پریشان نہ ہو، سب ہو جائے گا۔ رضوانہ نے لب بھینچ کر کہا، ٹھیک ہے، مگر ماں ہوں، دل تو میرا ہی گھبرائے گا نا۔ رات کے 10 بج چکے تھے اور برآمدے میں جلتا زرد بلب روشنی تو دے رہا تھا مگر خاموشی گہری تھی۔ نیم کے درخت پر بیٹھے الو کی آواز سنائی دے رہی تھی، جیسے کسی انہونے کا اشارہ دے رہا ہو۔ ابھی وہ کچھ کہتے اس سے پہلے ہی دروازے پر اچانک دستک ہوئی۔ رات کے اس پہر دستک؟ دونوں نے ایک دوسرے کو حیرانی سے دیکھا۔ رضوانہ بیگم کے دل میں انجانا سا وسوسہ اٹھا، جبکہ اقبال صاحب اٹھے اور دروازے کی طرف بڑھے۔ دروازہ کھولا تو سامنے کھڑے وجودوں کو دیکھ کر ان کا دل دھک سا رہ گیا۔ شاہ حویلی کے مکین سامنے زین شاہ، اس کا باپ ذوالفقار شاہ اور چچا وقار شاہ کھڑے تھے۔ تینوں کے چہروں پر وہی روب اور دبدبا تھا جو وڈیروں کے خون میں شامل ہوتا ہے۔ ذوالفقار شاہ نے سحر خند مسکراہٹ کے ساتھ کہا کہ کیا اندر بلاؤ گے یا یہیں سے رخصت کر دوں؟ اقبال صاحب کا دل دھڑکنے لگا۔ اس گھرانے کے افراد ان کے در پر۔ وہ کچھ دیر گڑبڑاتے رہے، پھر فوراً ایک طرف ہو کر بوکھلائے لہجے میں بولے کہ نہیں نہیں، اندر تشریف لائیے، یہ تو ہمارے لیے عزت کی بات ہے۔
رضوانہ بیگم جو پردے کے پیچھے سے یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی فوراً نقاب میں آ گئی۔ شاہ خاندان کے افراد اندر داخل ہوئے۔ ان کی چال میں ایک عجیب ٹھہراؤ تھا، جیسے پورا گاؤں ان کے نام سے لرزتا ہو۔ زین شاہ جو سب سے آخر میں تھا، ایک نظر پورے صحن پر دوڑاتے ہوئے اندر آیا۔ اس کی نظریں کسی انجانے چہرے کی تلاش میں تھی، مگر خاموش رہیں۔ بیٹھنے کے بعد چند لمحے خاموشی طاری رہی، جیسے ہوا بھی رک گئی ہو۔ پھر ذوالفقار شاہ نے گہری آواز میں کہا کہ اقبال صاحب، ہم یہاں یوں ہی آوارہ گردی کرنے نہیں آئے، مقصد ہے، اور وہ مقصد تمہاری بیٹی ہے۔ اقبال صاحب کا رنگ فک ہو گیا۔ رضوانہ بیگم کے ہاتھ سرد پڑ گئے اور وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے، جیسے الفاظ نے ساتھ چھوڑ دیا ہو۔ ہم چاہتے ہیں کہ تمہاری بیٹی نرمین ہمارے زین شاہ کے نکاح میں آئے۔ ذوالفقار شاہ نے گویا ایک فیصلہ سنا دیا۔ یہ جملہ بجلی بن کر گرا تھا۔ اقبال صاحب کو لگا کہ ان کی سانس رک جائے گی۔ یہ تو بہت عزت افزائی کی بات ہے، مگر کیا مولوی صاحب؟ وقار شاہ نے تیکھی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اتنا بڑا رشتہ آیا ہے اور تم مگر کہہ رہے ہو؟ اقبال صاحب نے جلدی سے سر جھکا لیا۔ نہیں، ہم تو قبول ہے یا نہیں؟ ذوالفقار شاہ نے سیدھا سوال کیا۔ لہجے میں ایسی سختی تھی کہ انکار کا تصور بھی خوفناک محسوس ہوا۔ اقبال صاحب نے رضوانہ بیگم کو دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں خوف صاف تھا اور وہ ان لوگوں کو بتانا چاہتے تھے کہ نرمین پہلے سے ہی کسی کے نام ہے۔ ان کی دوسری بیٹی فارغ ہے، مگر وہ جانتے تھے کہ شاہ خاندان کا رشتہ ٹھکرایا نہیں جا سکتا۔ اگر منع کیا تو انجام اچھا نہیں ہوگا۔ وہ بامشکل مسکرا کر بولے، ہمیں تو فخر ہوگا کہ ہماری بیٹی شاہ خاندان کی بہو بنے۔ یہ ہمارے لیے باعث سعادت ہے۔ رضوانہ بیگم نے گھبرا کر اپنے شوہر کو دیکھا کہ وہ کیا بول چکے ہیں۔ زین شاہ کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری، مگر وہ اب بھی نظریں صحن میں دوڑا رہا تھا۔ شاید وہ چہرہ کہیں دکھ جائے جو آج دن میں اس کے دل اور دماغ پر چھایا ہوا تھا۔ ذوالفقار شاہ نے سر ہلایا۔ اچھا فیصلہ کیا مولوی صاحب، نکاح جلدی ہوگا، ہمیں زیادہ انتظار کی عادت نہیں۔ اقبال صاحب نے زبردستی ہنسی، مگر اندر کا خوف ان کے چہرے پر نمایاں تھا۔ شاہ خاندان کا رشتہ قبول کر لیا تھا، مگر اس فیصلے کے ساتھ ان کے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو چکی تھی۔ زین شاہ نے ایک آخری نگاہ پوری گھر پر ڈالی۔ وہ پری پیکر چہرہ جو آج صبح اس نے کھیت میں دیکھا تھا وہ نظر نہیں آ رہا تھا، اور اس کا موڈ آف ہو چکا تھا۔ جس پر کرمداد نے اس کو تمام اطلاع پہنچائی، اس نے اسی پل اپنے باپ کے سامنے شادی کی خواہش رکھ دی۔ وہ لوگ اتنے نچلے گھر سے رشتہ نہیں کرنا چاہتے تھے، مگر زین کی خواہش کے آگے پورا خاندان خاموش ہو گیا، کیونکہ وہ آنے والے وقت کا سردار تھا۔ رشتے کی حامی سن لینے کے بعد وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا اور اقبال صاحب کو دیکھتے ہوئے بولا، زیادہ دیر کا مطلب جمعہ، میں اس جمعے کو اپنی بارات لے کر آؤں گا۔ اپنے ذہن میں آپ اچھی طرح یہ بات بٹھا لیجئے کہ نرمین اب صرف میری ہے، اور اس کی طرف اب میں کسی کی گندی نگاہ برداشت نہیں کروں گا، اور مجھے خوشی ہے کہ میں ایک امام کی بیٹی سے شادی کر رہا ہوں۔ خیر، آپ جتنے بھی لوگوں کو اپنی بیٹی کی شادی میں شامل کرنا چاہتے ہیں آپ کر سکتے ہیں، ہماری طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں، لیکن ہم صرف برادری کے مرد آئیں گے۔ وہ جب بولا تو ایسا لگتا تھا جیسے پورا گھر سناٹے کی زد میں آ چکا ہو۔ اس کے کھڑے ہونے کی دیر تھی کہ اس کے باپ اور چاچا بھی کھڑے ہو گئے، اور ایک آخری نگاہ اقبال صاحب پر ڈال کر اس چھوٹے سے گھر سے نکل چکے تھے، جبکہ پیچھے رضوانہ بیگم اپنا سر تھام گئی، اور یہی حال اقبال صاحب کا بھی تھا۔ اقبال صاحب جیسے ہی دروازہ بند کر کے پلٹے، ان کے کندھے جھکے ہوئے تھے، چہرہ پسینے سے تر اور آنکھوں میں خوف کی پرچھائیاں۔ وہ بامشکل قدم بڑھا ہی پائے تھے کہ اندر سے ایک دھماکے کی طرح نرمین کی سسکیوں کی آواز ابھری۔ اگلے ہی لمحے وہ بھاگتی ہوئی باہر نکلی۔ اس کی سانس پھولی ہوئی تھی، چہرے پر آنسو روا تھے، اور دوپٹہ سر سے ٹھلک چکا تھا، اور آنکھیں سرخ ہو چکی تھی۔ بابا، اس کی آواز میں لرزش تھی، آپ نے کس حیثیت سے ان کو ہاں کہہ دی؟ میں تو اسجد کی ہوں، میرا رشتہ وہاں طے ہو چکا ہے، مجھے نہیں کرنی کسی وڈیرے سے شادی۔ اس کی آواز میں بے بسی تھی، مگر آج پہلی بار وہ اپنے باپ کے سامنے کھڑی ہو کر سوال کر رہی تھی۔ اپنے حق کے لیے، اپنے وجود کے لیے اقبال صاحب کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا۔ یہ لڑکی، اور اس لہجے میں، وہ بھی ان کے خلاف۔
وہ ضبط نہ کر سکے اور ایک زوردار تھپڑ اس کے گال پر جڑ دیا۔ نرمین کو لگا اس کے پورے وجود پر بجلی گری ہو۔ وہ وہیں ساکت کھڑی رہ گئی، چہرہ ایک طرف مڑا، آنکھوں میں شعلے اور آنسو ایک ساتھ اتر آئے۔ تم نے ہی کوئی غلطی کی ہوگی۔ اقبال صاحب کا چہرہ غصے سے سرخ تھا۔ بغیر پردے کے باہر گئی ہوگی، تم نے ہی اسے اپنی طرف متوجہ کیا ہوگا، ورنہ شاہ خاندان کا آدمی ہماری دہلیز پر کیوں آتا؟ بابا، رمیسا بھاگتی ہوئی آئی۔ اس کی آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ نرمین نے کچھ غلط نہیں کیا، وہ تو ہمیشہ آپ کے اصولوں پر چلی ہے اور یہ ظلم مت کرے۔ مگر اقبال صاحب کا غصہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ چپ رہو رمیسا، تم دونوں بہنوں کی یہی بے باکی آج ہمیں لے ڈوبی ہے۔ اگر تم لوگوں نے پردے کا لحاظ رکھا ہوتا تو آج شاہ خاندان کے مرد ہمارے گھر کے دروازے پر نہ کھڑے ہوتے۔ بابا، خدا کے لیے! نرمین کی آواز کانپ رہی تھی۔ میری زندگی کا فیصلہ آپ نے کیسے کر لیا؟ آپ نے کہا خالہ کے بیٹے اسجد سے تمہاری شادی ہوگی، میں نے قبول کر لیا۔ میں اس کے خواب سجانے لگی، لیکن اب میں کسی اور سے شادی نہیں کر سکتی کیونکہ میں اس سے محبت کرتی ہوں۔ اس کی بات سن کر اقبال صاحب دھاڑے۔ تمہاری محبت اور مرضی کی کوئی حیثیت نہیں۔ یہ نکاح ہوگا، اور اگر یہ نکاح نہیں ہوا تو ہم سب ختم ہو جائیں گے۔ یہ کیسی بات کر رہے ہیں اقبال؟ رضوانہ بیگم آگے بڑھی، مگر اقبال صاحب نے انہیں بھی سخت نظروں سے گھور کر چپ کروا دیا۔ یہ نکاح انکار کے قابل نہیں۔ شاہ خاندان سے رشتہ آیا ہے اور یہ قسمت کی بات ہوتی ہے، قسمت کی۔ وہ جیسے خود کو یقین دلا رہے تھے، مگر آواز میں لرزش تھی۔ نرمین نے آنکھیں بند کر لی اور اس کے آنسو اس کے دامن میں جذب ہو رہے تھے۔ وہ آج پہلی بار خود کو بے بس محسوس کر رہی تھی، جیسے وہ ایک کھلونا تھی جسے جب چاہا جس کے حوالے کر دیا۔ یہ نکاح نہیں ہوگا بابا، اس نے آخری بار کہا، مگر اس کی آواز میں اب شکستگی تھی۔ یہ نکاح ہوگا۔ اقبال صاحب کی آنکھوں میں دیوانگی تھی۔ اور اگر نہیں ہوا تو سمجھو ہم سب مر جائیں گے۔ سناٹا چھا گیا۔ نرمین کی سانسیں سینے میں اٹک گئی اور رمیسا کے لبوں پر کپ کپی طاری ہو گئی، اور رضوانہ بیگم کا دل ٹوٹنے لگا۔ اس گھر میں آج فیصلہ ہو چکا تھا، مگر اس فیصلے کے ساتھ ایک معصوم دل ہمیشہ کے لیے ٹوٹ چکا تھا۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ اگر اپنا ہی بغاوت کر بیٹھے تو پوری نسل برباد ہو جاتی ہے۔ ایسا ہی ہونے والا تھا۔ یہ خبر راتوں رات جنگل کی آگ کی طرح پورے گاؤں میں پھیل چکی تھی۔ لوگ حیران تھے اور کچھ رشک کر رہے تھے، کچھ خوف زدہ تھے اور کچھ دل ہی دل میں اقبال صاحب کو کوس رہے تھے۔ شاہ خاندان جس کی دہلیز پر بڑے بڑے رئیس سجدہ کرتے تھے، اس نے مولوی کی بیٹی کو اپنی بہو بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ بات عام نہ تھی۔ صبح کے 10 بجے تھے، آسمان پر سورج پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا، مگر اقبال صاحب کے گھر میں ایک عجیب اداسی چھائی تھی۔ درختوں کی ٹہنیاں بھی جیسے ساکت تھی اور گھر کے باہر ایک خاموشی تھی جو طوفان سے پہلے کی ہوتی ہے۔ تبھی صحن کے دروازے پر زوردار دستک ہوئی۔ رضوانہ بیگم چونک کر اٹھی، مگر اس سے پہلے ہی اقبال صاحب نے دروازہ کھول دیا۔ سامنے اسجد کھڑا تھا، چہرہ تپ رہا تھا، آنکھوں میں بے یقینی تھی، اور ساتھ اس کی ماں زرینہ بیگم جو اپنی بہن کو دیکھ کر غصے سے تپ رہی تھی۔ یہ کیا سن رہی ہوں میں رضوانہ؟ زرینہ بیگم کا لہجہ تیز تھا۔ یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے تم لوگوں نے؟ تم نے اپنی بیٹی کا رشتہ شاہ خاندان کو دے دیا، وہ بھی بنا ہمیں بتائے۔ تم نے یہ کرتے ہوئے ایک بار بھی نہیں سوچا کہ وہ میری بہو ہے۔ رضوانہ بیگم کا سر جھک گیا، جبکہ اقبال صاحب جیسے کوئی جواب دینے کو الفاظ تلاش کر رہے تھے۔ اسجد ایک قدم آگے بڑھا۔ اس کی آنکھوں میں درد تھا، دھوکہ تھا۔ مولوی صاحب، کیا یہ سچ ہے؟ نرمین کا رشتہ آپ نے زین شاہ کے ساتھ طے کر دیا؟ اقبال صاحب نے نظریں چرائیں۔ ان کے لبوں پر خشک مسکراہٹ آئی جو پل بھر میں بجھ گئی۔ ہم کیا کر سکتے تھے بیٹا؟ وہ بڑے لوگ ہیں، انکار ممکن نہیں تھا۔ ممکن نہیں تھا؟ اسد کا لہجہ زخمی ہو گیا۔ تو کیا میری محبت، میرے جذبات، میرے وعدے سب بے معنی ہو گئے؟ آپ نے ایک پل میں نرمین کو کسی اور کا کر دیا۔ میں آپ کے سامنے آیا تھا، آپ نے خود میرا رشتہ طے کیا تھا، اور پھر یوں ایک حکم پر فیصلہ بدل دیا۔ رضوانہ بیگم نے بے بسی سے اپنے بیٹے جیسے بھانجے کو دیکھا۔ بیٹا، ہم مجبور تھے۔ شاہ خاندان انکار برداشت نہیں کرتا۔ ان کے خلاف جانے والے کبھی سلامت نہیں رہتے۔ ہم تمہاری محبت کو سمجھتے ہیں، مگر محبت سمجھتے ہیں۔ اسد کی آواز کانپ گئی۔ محبت سمجھتے ہوتے تو یوں سودا نہ کرتے۔
میں نے نرمین کے لیے کتنے خواب دیکھے تھے۔ آپ جانتی ہیں خالہ، آپ کو یاد ہے بچپن سے میں نے اسے اپنے دل میں بسایا تھا۔ زرینہ بیگم نے غصے سے اپنا دوپٹہ سر پر درست کیا۔ مولوی صاحب، اگر تمہیں اتنا ہی ڈر تھا پہلے کیوں اپنی بیٹی کا رشتہ طے کیا؟ کیوں ہمارے بچے کو خواب دکھائے؟ کیا شاہ خاندان کا نام سنتے ہی تمہاری غیرت مر گئی؟ تم نے اپنی بیٹی کو ایک سردار کے حوالے کر دیا۔ کیا اس کے دل کا حال نہیں سوچا؟ اقبال صاحب نے سر جھکا لیا۔ وہ کیا جواب دیتے؟ حقیقت یہی تھی کہ وہ بے بس تھے، کمزور تھے، اور ایک خوف ان کے دل پر قابض ہو چکا تھا۔ ہمیں معاف کر دو زرینہ، وہ دھیرے سے بولے اور کہنے لگے کہ ہم اگر انکار کرتے تو صرف ہمارا نہیں، نرمین کا بھی انجام برا ہوتا۔ انجام؟ اسد نے ایک تلخ ہنسی ہنسی۔ آپ نے تو بغیر لڑے ہی ہتھیار ڈال دیے۔ مولوی صاحب، آپ نے فیصلہ سنا دیا، مگر آپ نے نرمین سے پوچھا، اس کی مرضی معلوم کی، یا وہ بھی اس گھر کی دوسری عورتوں کی طرح بس ایک حکم کی پابند ہے؟ رضوانہ بیگم نے آنسو پوچھے۔ بیٹا، نرمین بہت روئی ہے، بہت تڑپی، مگر ہم کیا کر سکتے تھے؟ ہم مجبور تھے۔ یہ مجبوری نہیں، بزدلی ہے خالہ۔ اسد کا لہجہ سرد تھا۔ اور اس بزدلی نے آج میری محبت مجھ سے چھین لی، لیکن میں اتنی آسانی سے نہیں بیٹھوں گا۔ میں بھی پھر اسد چودھری ہوں، حلق سے نوالا چھین کر کھا لوں۔ وہ پلٹا اور قدموں میں بوجھ تھا، مگر دل میں ایک فیصلہ تھا۔ زرینہ بیگم بھی خاموشی سے اپنے آنسو ضبط کرتی اس کے پیچھے چلتی۔ اقبال صاحب نے دروازہ بند کر دیا اور ان کا ہاتھ کانپ رہا تھا۔ آج ایک تعلق ختم ہو گیا تھا، ایک رشتہ دفن ہو گیا تھا، اور ان کے گھر میں ایک ایسی بے بسی رہ گئی تھی جسے کوئی بھی لفظ بیان نہیں کر سکتا تھا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، لیکن کوئی کچھ نہیں کر پا رہا تھا۔ آج شادی میں صرف 2 دن رہ گئے تھے، اور بہت مشکل سے اسد نے ایک بچے کے ہمراہ نرمین تک خط پہنچایا کہ وہ اس پرانے کنویں پر آ کر ملے۔ رات کا سناٹا تھا۔ نرمین دل میں 1000 وسوسے لیے دبے پاؤں پرانے کنویں کی طرف بڑھ رہی تھی۔ چاندنی مٹیالے راستے پر پھیل رہی تھی، مگر اس کے دل میں ایک عجیب سی گھبراہٹ تھی۔ جب وہ وہاں پہنچی تو اسد پہلے سے موجود تھا۔ وہ بے چینی سے ادھر ادھر ٹہل رہا تھا، جیسے کسی فیصلے پر پہنچ چکا ہو۔ نرمین کو دیکھ کر وہ فوراً اس کے قریب آیا۔ نرمین، اس کی آواز میں بے قراری تھی، دکھ تھا اور بے بسی تھی۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ تم نے میرا خط پڑھا نا؟ نرمین کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ ادھر ادھر دیکھنے لگی، جیسے یقین کر رہی ہو کہ کوئی ان کی باتیں سن تو نہیں رہا۔ اسد، میں کیا کر سکتی ہوں؟ بابا نے زبردستی ہاں کر دی ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اسد کا چہرہ غصے اور تکلیف سے سرخ ہو گیا۔ کچھ نہیں کر سکتے؟ وہ ایک قدم آگے بڑھا۔ تم میری ہو نرمین، تم میری ہو، سمجھ رہی ہو؟ ہم نے بچپن سے ایک ساتھ زندگی گزارنے کے خواب دیکھے تھے، ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ وعدے کیے تھے، اور تم نے کیسے سوچ لیا کہ تم کسی اور کی ہو سکتی ہو؟ نرمین کے ہونٹ کپ کپائے، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں کیا کروں اسد؟ میں بے بس ہوں۔ میرے بابا نے کہا ہے کہ اگر یہ رشتہ نہ ہوا تو ہم سب ختم ہو جائیں گے۔ شاہ خاندان سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ میں کیا کر سکتی ہوں؟ اسد نے سختی سے اس کا بازو تھام لیا، مگر پھر فوراً چھوڑ دیا، جیسے خود پر قابو پا رہا ہو۔ نرمین، محبت بے بسی نہیں ہوتی، محبت لڑنے کا حوصلہ دیتی ہے۔ تم نے کسی بزدل سے محبت نہیں کی، میں تمہیں ایسے کسی کے حوالے نہیں کر سکتا، خاص طور پر زین شاہ جیسے آدمی کے، جس کی دنیا ہی ہم سے الگ ہے۔ وہ تمہیں اپنی جاگیر سمجھے گا، محبت نہیں دے گا۔ تمہارا دل اس بات کو قبول کر سکتا ہے؟ نرمین کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے بے بسی سے سر جھکا لیا۔ میں کیا کروں اسد؟ میں تھک چکی ہوں، میں ڈر گئی ہوں، اور میں لڑ نہیں سکتی۔ میں رومی کی طرح ایک مضبوط لڑکی نہیں ہوں، میں نرمین ہوں جو بے حد کمزور ہے۔ اسد نے نرمی سے اس کا چہرہ اوپر کیا، اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ میں تمہارے ساتھ ہوں نرمین، تمہارا اسد تمہیں اس قید میں نہیں جانے دے گا۔ ہم شادی کے دن بھاگ جائیں گے، دور کسی ایسی جگہ چلے جائیں گے جہاں شاہ خاندان کا نام بھی نہ ہو، جہاں بس ہم ہوں۔ کیا تمہیں مجھ پہ بھروسہ ہے؟ نرمین نے اپنی بھیگی آنکھیں اٹھا کر اسد کو دیکھا۔ وہ ہمت ہار چکی تھی اور وہ لڑ نہیں سکتی تھی، مگر وہ اسد کو چھوڑ بھی نہیں سکتی تھی۔ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی اسد۔ اس کی آواز ہلکی تھی، لرزتی ہوئی، جیسے وہ خود اپنے الفاظ پر یقین نہ کر پا رہی ہو۔ اسد نے گہرا سانس لیا، جیسے ایک بہت بڑا فیصلہ کر چکا ہو۔
پھر وعدہ کرو نرمین کہ تم میرے ساتھ چلو گی۔ اس ظالم خاندان کے آگے جھکنے کی بجائے ہم اپنی زندگی کے لیے خود فیصلہ کریں گے۔ نرمین کی سانسیں بے ترتیب ہو گئی۔ اس کا دل چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ یہ غلط ہے، مگر اسجد کی محبت، اس کی شدت اور اس کی باتوں میں ایسا یقین تھا کہ وہ ہار گئی۔ ہاں میں تمہارے ساتھ چلوں گی اسجد، اس نے سر جھکا کر کہا، مگر اس کے دل میں خوف تھا، بہت شدید خوف تھا۔ اسجد اس کو ساری پلاننگ دھیرے دھیرے سمجھانے لگا کہ اس دن کس طرح ہمیں تمہارے گھر سے نکلنا ہے، جبکہ وہ خاموشی سے سر جھکائے اس کی ہر بات سن رہی تھی۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور دن کا عرصہ پر لگا کر اڑ چکا تھا۔ آج بارات آنی تھی۔ حویلی میں دھوم مچی ہوئی تھی کہ زین شاہ کی شادی ہو رہی ہے، جبکہ اقبال صاحب کے چھوٹے سے گھر میں بھی خوب رونق جمی ہوئی تھی۔ لیکن ان سب میں نرمین پھیکی آنکھوں کے ساتھ آئینے کے سامنے بیٹھی تھی۔ اس نے جب سے ہوش سنبھالا تھا اپنے ساتھ اسجد کا نام ہی سنا تھا، لیکن اب اچانک سے اس کی زندگی میں زین شاہ کا آ جانا اس کو بہت زیادہ تکلیف دے رہا تھا۔ آج ان کا ارادہ پورے گھر کو چکما دے کر بھاگنے کا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے پیچھے بہت کچھ بدلے گا اور اس کی بہن، اس کا باپ، اس کی ماں بہت ٹراما میں آئیں گے، مگر وہ اس بار خود غرض ہو گئی کیونکہ اسے اپنی زندگی میں محبت کے ساتھ گزارنی تھی۔ وہ بہت خاموشی سے اٹھی تھی اور ہاتھ میں وہ دبا ہوا خط اس نے ڈریسنگ ٹیبل پر رکھا اور ڈھیروں ڈھیر آنکھوں میں آنسو لیے اپنے ماں باپ کی تصویر کو دیکھا اور بہت دھیمی آواز میں بولی، سوری، مجھے معاف کر دیجیے گا، لیکن میں یہ نہیں کر سکتی۔ یہ کہتے ہی اس نے اپنے کمرے کی کھڑکی کی طرف قدم بڑھائے جو ان کے گھر کے پچھلے حصے کی طرف کھلتی تھی۔ وہ اپنے عروسی لہنگے کو سنبھال کر اس کھڑکی سے نیچے اتر چکی تھی اور اس روز اسجد نے اسے ایک چھوٹا موبائل بھی دیا جس سے وہ رابطہ اس سے کر سکے۔ باہر آتے ہی اس نے فوراً اسجد کو میسج بھیج دیا کہ وہ باہر آ چکی ہے۔ اس طرف کوئی بھی نہ تھا۔ رات کا سماں تھا، اسی لیے ہر طرف سناٹا ہو رہا تھا اور محض اقبال صاحب کے فرنٹ حصے کے ہر طرف اندھیرا تھا۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری جب اچانک کسی نے اس کی بیلی پر زور سے ہاتھ باندھ لیا۔ وہ یکدم چھٹپٹائی اور اسی پل ایک بدبو سے بھرا کلوروفارم کا رومال کسی نے اس کی ناک پر رکھا اور چند لمحے لگے تھے نرمین اقبال اسی پل اس اجنبی باہوں میں بے ہوش ہو چکی تھی، جبکہ چاند بھی یہ منظر دیکھ کر بادل میں چھپ گیا۔ اور آخر وہ کون تھا جس نے نرمین کو اغوا کیا؟ اور یہ تو اب وقت نے ہی طے کرنا تھا کہ اس معصوم سی جان کے ساتھ کیا ہونا ہے۔ حویلی جگمگا رہی تھی، ہر طرف روشنیوں کی جھلملاہٹ تھی اور بارات کے لیے تیار مردوں کے کہکہے فضا میں گونج رہے تھے۔ زین شاہ جو ہمیشہ اپنی وجاہت اور روب کے لیے مشہور تھا، آج دلہا کے روپ میں اور بھی شاندار لگ رہا تھا۔ کریم رنگ کی شیروانی اور سنہری کلا اس کی شخصیت کو مزید شاندار بنا رہی تھی، مگر اس کے چہرے پر وہی سنجیدگی اور ٹھہراؤ تھا جو ہمیشہ اس کی پہچان رہا تھا۔ بارات میں صرف مرد شامل تھے۔ برادری کے معزز بزرگ، خاندان کے اہم افراد اور زین کے خاص دوست سب خوشی میں جھوم رہے تھے۔ ڈھول کی تھا پر کچھ نوجوان ناچ رہے تھے اور وقار شاہ اور ذوالفقار شاہ جو خاندان کے بڑے تھے، بڑے وقار کے ساتھ بارات کی قیادت کر رہے تھے۔ اقبال صاحب کے گھر پہنچنے پر دھواں دھار استقبال کیا گیا۔ صحن میں قالین بچھے تھے، دیواروں پر جگمگاتی لڑیاں تھیں اور ہر طرف خوشبو پھیلی تھی، مگر اقبال صاحب کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا۔ وہ جبراً مسکرا رہے تھے، مگر ان کی آنکھیں کچھ اور ہی کہانی سنا رہی تھی۔ جیسے ہی ذوالفقار شاہ اور وقار شاہ بیٹھے، مولوی صاحب نے ہاتھ میں نکاح نامہ تھام لیا۔ دیری مناسب نہیں، نکاح شروع کرنا چاہیے۔ ذوالفقار شاہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ بالکل، وقت ضائع کرنا اچھا نہیں۔ اسی لمحے اقبال صاحب ہمت کر کے ذوالفقار شاہ کے قریب آئے اور دھیمی سرگوشی میں کہا، مجھے آپ سے اکیلے میں بات کرنی ہے۔ ابھی، فوراً۔ ذوالفقار شاہ نے چونک کر ان کی طرف دیکھا، مگر برادری کے سامنے عزت رکھتے ہوئے اقبال صاحب کے ساتھ اندر چلے گئے۔ وقار شاہ نے بھی ان کا پیچھا کیا اور زین شاہ جو خاموشی سے سب کچھ دیکھ رہا تھا، وہ بھی سنجیدہ قدموں سے ان کے پیچھے بڑھا۔ نہ جانے کیوں گھر میں داخل ہوتے ہی اسے کچھ گڑبڑ کا احساس ہو چکا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی زین شاہ نے سخت لہجے میں پوچھا کہ کیا ہوا؟ اقبال صاحب نے زبان کھولنے کی کوشش کی، مگر آواز گلے میں ہی کہیں کھٹ گئی۔ وہ کانپتے ہاتھوں سے جیب میں ہاتھ ڈال کر
ایک مڑا توڑا خط نکال کر آگے بڑھا دیا۔ ذوالفقار شاہ نے ناگہانی سے خط کھولا اور پڑھنا شروع کر دیا۔ الفاظ جیسے دیواروں سے ٹکرا کر گونجنے لگے۔ میں اسد سے محبت کرتی ہوں، ساری زندگی اسی کے خواب دیکھے ہیں، اور میں کسی زین شاہ سے محبت نہیں کرتی، نہ میں اس سے شادی کر سکتی ہوں۔ میں جا رہی ہوں، اور مجھے ڈھونڈنے کی زحمت نہ کیجیے۔ خط کے آخری الفاظ جیسے کمرے میں کسی بم کی طرح پھٹے۔ ذوالفقار شاہ کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ وقار شاہ نے غصے سے مٹھیاں بھینچ لی، مگر زین شاہ بس خاموشی سے کھڑا رہا۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہ تھا۔ یہ کیا بکواس ہے؟ وقار شاہ تھاڑا۔ مولوی صاحب، تمہاری بیٹی ہمارے خاندان کی عزت کو یوں خاک میں ملا گئی۔ اقبال صاحب کی آنکھوں میں بے بسی کے آنسو تھے۔ میں کیا کر سکتا تھا؟ ان کی آواز ٹوٹ رہی تھی۔ وہ میری بیٹی ہے، مگر میں نے اسے کبھی یہ راستہ اختیار کرنے کی اجازت نہیں دی۔ میں مجبور تھا۔ زین شاہ نے گہری سانس لی، پھر آہستہ سے مگر گہرے لہجے میں بولا، کہاں گئی ہے وہ؟ اقبال صاحب نے نظریں جھکا لی۔ مجھے نہیں معلوم۔ زین شاہ نے قدم آگے بڑھایا اور اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، مگر چہرہ سرد اور بے تاثر تھا۔ مل جائے گی۔ زمین اتنی بڑی نہیں کہ زین شاہ کی منگیتر کہیں چھپ سکے، مگر اس کو اب جینے کا کوئی حق نہیں۔ پاتال سے ڈھونڈ کر نکالوں گا اور 6 کی 6 گولیاں اس کے سینے میں اتاروں گا۔ میری منگیتر ہو کر جو جرت اس نے کی ہے، اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ اقبال صاحب نے اس کا خوف لہجہ دیکھ کر بے یقینی سے سر اٹھایا۔ جب وہ مزید بولا، لیکن بنا بیوی کے بھی میں نہیں جاؤں گا۔ ایک عزت اور مقام ہے میرا۔ دلہن لینے آیا ہوں تو دلہن لے کر جاؤں گا۔ آپ کی چھوٹی بیٹی رمیسہ اقبال کو تیار کروائیے۔ ابھی کے ابھی میرا نکاح رمیسہ اقبال سے ہوگا۔ یہ بول کر وہ ٹھہرا نہ تھا، جبکہ اس کے پیچھے ہی اس کے بابا اور چاچو بھی نکل پڑے تھے۔ اقبال صاحب نے ایک بار پھر اپنا سر تھام لیا۔ ان کی اس بیٹی نے انہیں کہیں کا نہیں چھوڑا تھا۔ اکثر انہیں یہ رہتا تھا کہ رمیسہ ایسا قدم اٹھائے گی، کہیں نہ کہیں وہ یہ چوک کر جائے گی، لیکن انہیں نرمین سے ایسی امید نہ تھی۔ وہ بھلا کی معصوم تھی، بھلا پھر اس نے یہ قدم کیسے اٹھایا؟ نرمین کی آنکھیں جیسے ہی کھلی، اس نے خود کو ایک بند گاڑی میں پایا۔ اس کے ہاتھ پشت پر سختی سے بندھے تھے، ہر منہ میں رومال جکڑا ہوا تھا۔ دھندلی آنکھوں سے اس نے گاڑی کے اندرونی حصے کو جانچنے کی کوشش کی، لیکن باہر گھنا جنگل تھا اور رات کی سیاہی ہر چیز کو مزید پراسرار بنا رہی تھی۔ وہ سہم گئی۔ اسد کہاں تھا؟ وہ تو اس کا انتظار کر رہی تھی، پھر وہ یہاں کیسے آ گئی؟ دروازہ کھولنے کی ناکام کوشش کے بعد وہ وحشت سے کانپنے لگی۔ تبھی اگلے دروازے کا لاک کھلا اور ایک دراز قد آدمی ڈرائیونگ سیٹ پر آ بیٹھا۔ نرمین کی نظریں جیسے ہی اس کے چہرے پر پڑی، اس کا سانس حلق میں اٹک گیا۔ یہ کوئی اجنبی تھا، اسد نہیں۔ اجنبی نے ایک خبیث مسکراہٹ کے ساتھ اس کی طرف دیکھا اور آہستہ سے اس کے منہ پر بندہ رومال کھول دیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے اور تم کون ہو؟ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ نرمین کی آواز لرز رہی تھی، مگر آنکھوں میں بے بسی کی جگہ بے قراری تھی۔ آدمی نے سگریٹ سلگایا اور ایک کش لیا اور دھواں اس کے چہرے کی طرف چھوڑتے ہوئے بولا، بس اتنا سمجھ لو کہ تم اغوا ہو چکی ہو، اور تمہارے وہ پیارے اسجد میاں، اس نے طنزیہ ہنسی، وہ خود ہی تمہیں میرے حوالے کر چکے ہیں۔ نرمین کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اسجد؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ وہ چیخی، مگر آدمی کی مکروہ ہنسی مزید بلند ہو گئی۔ سچ تو یہی ہے گڑیا، تم ایک معصوم شکار ہو، اور تمہیں پتہ بھی نہیں کہ تمہاری بولی لگ چکی ہے۔ وہ آگے جھکا اور اس کی آنکھوں میں خباثت تھی۔ پہلے تو میں تمہارے ساتھ اپنی رات رنگین کروں گا، اور پھر تمہیں ان ہاتھوں سے آگے بیچ دوں گا۔ نرمین کے اندر جیسے بجلی کوند گئی۔ خوف کی ایک لہر نے اسے جکڑ لیا، مگر اگلے ہی لمحے اس نے اپنے حواس مجتمع کیے، اور وہ ایک مولوی کی بیٹی تھی، کمزور ضرور ہو سکتی تھی مگر بے بس نہیں۔ خبردار جو میرے قریب آئے، وہ دھاڑی، ورنہ تم کیا کرو گی؟ آدمی ہنسا۔ یہاں نہ تمہاری چیخیں سننے والا کوئی ہے، نہ تمہیں بچانے والا۔ نرمین نے اپنے ہاتھوں کو چھڑانے کی ایک بار پھر دیوانہ وار کوشش کی، مگر وہ مضبوطی سے بندھے تھے۔ آدمی نے ہاتھ بڑھا کر اس کی کلائی پکڑنی چاہی، مگر نرمین نے ایک زوردار جھٹکے سے خود کو پیچھے کیا۔ میرے قریب مت آنا، وہ گررائی، آنکھوں میں بے خوفی تھی۔ تو مجھے ہاتھ لگانے کی جرت بھی مت کرنا۔ آدمی لمحہ بھر کے لیے رکا،
جیسے اس کے رد عمل سے حیران ہوا ہو، مگر پھر اس نے کہا لگایا، بہت ہمت ہے تم میں، مگر دیکھتے ہیں کہ یہ کب تک چلتی ہے۔ اس نے ایک لمحے میں ہی اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ایک ہاتھ سے قید کر لیا۔ ابھی وہ اس کے ہونٹوں پر چھکتا، اس سے پہلے ہی گاڑی کے باہر ایک دھماکہ سا ہوا اور پورا منظر تبدیل سا ہو گیا۔ جبکہ نرمین نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے باہر کے منظر کو دیکھا، اقبال صاحب کی پیشانی پسینے سے تر تھی اور ہاتھوں میں ہلکی سی لرزش تھی۔ باہر بارات والوں کی ہنسی مذاق کہے اور شہنائیاں بج رہی تھی، لیکن اندر ان کا دل ایک طوفان کی زد میں تھا۔ وہ جلدی سے اندر آئے اور کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ رضوانہ بیگم پہلے ہی آنچل میں منہ چھپائے سسک رہی تھی، جبکہ رمیسا حیرانی سے اپنے باپ کو دیکھ رہی تھی جو کبھی اتنے بے بس نظر نہیں آئے تھے۔ بیٹا، میری عزت تمہارے ہاتھ میں ہے، اقبال صاحب نے تھکے تھکے انداز میں کہا اور رمیسا کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ رمیسا کا دل تھک سے رہ گیا۔ اس نے کبھی اپنے باپ کو اتنا کمزور، اتنا لاچار نہیں دیکھا تھا۔ بابا آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ جلدی سے آگے بڑھی اور ان کے ہاتھ تھام لیے۔ اقبال صاحب کی آنکھیں بھیگ چکی تھی۔ بیٹا، نرمین بھاگ چکی ہے، اس نے ہماری بات نہیں مانی اور شاہ خاندان کے سامنے ہمارا سر جھک گیا۔ اگر یہ نکاح نہ ہوا تو ہم برباد ہو جائیں گے، ہمارا گھر، ہماری عزت، سب کچھ خاک میں مل جائے گا۔ رمیسا چند لمحے چپ کھڑی رہی۔ زندگی کو اس نے ہمیشہ ایک کھیل سمجھا تھا، وہ ہر بات کو ہنسی میں اڑا دیا کرتی تھی، مگر آج اس کا دل بوجھل ہو گیا۔ بابا، یہ نکاح مجھ سے کیوں؟ اس کی آواز سرگوشی سے کم نہ تھی۔ اقبال صاحب نے نم آنکھوں سے اپنی بیٹی کو دیکھا۔ کیونکہ تم میری آخری امید ہو بیٹا، اگر یہ نکاح نہ ہوا تو زین شاہ ہمیں زندہ نہیں چھوڑے گا۔ میں تم سے رحم کی بھیک مانگ رہا ہوں، اپنی عزت، اپنی بقا کے لیے۔ رمیسا نے ماں کی طرف دیکھا جو مسلسل اپنے آنچل کو مروڑ رہی تھی۔ کیا زین شاہ اس بات کے لیے راضی ہوگا؟ رمیسا کی آواز میں ایک غیر یقینی کیفیت تھی۔ اقبال صاحب نے گہرا سانس لیا اور ضبط سے بولے کہ اس نے ہی بولا ہے یہ کہ آج وہ دلہن لے کر جائے گا، نہیں تو خون کی ندیاں بہا دے گا۔ رمیسا نے ایک پل کو سوچا، پھر اپنے باپ کے ہاتھ مضبوطی سے تھام لیے۔ ٹھیک ہے بابا، میں نکاح کے لیے تیار ہوں۔ رضوانہ بیگم نے سسکتے ہوئے اپنی بیٹی کو گلے سے لگا لیا اور اقبال صاحب کی آنکھوں میں ایک پل کے لیے روشنی آئی، مگر کہیں نہ کہیں ان کا دل بھی رو رہا تھا۔ باہر شہنائیاں مزید بلند ہو چکی تھی اور رمیسا کے مقدر کی ایک نئی داستان لکھنے جا رہی تھی۔ منظر تبدیل ہو چکا تھا۔ جس جگہ نرمین اقبال کو بیٹھنا تھا وہاں رمیسا اقبال بیٹھی تھی، ہلکے پنک رنگ کی میکسی میں جس پر نازک سنہری کڑھائی چمک رہی تھی۔ اس کا چہرہ گھونگھٹ میں چھپا تھا، مگر وہ بالکل نارمل انداز میں بیٹھی تھی، جیسے یہ سب کچھ عام سی بات ہو۔ مولوی صاحب نے کتاب کھولی اور نکاح کی رسم شروع کی۔ کیا رمیسا بنت اقبال کو زین شاہ بن ذوالفقار شاہ قبول ہے؟ کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد رمیسا نے دھیمے مگر واضح لہجے میں کہا کہ قبول ہے۔ مولوی صاحب نے دوسرا سوال دہرایا، پھر تیسرا۔ رمیسا نے ہر بار اسے نرمی سے جواب دیا، قبول ہے۔ صحن میں بیٹھی عورتوں کی سرگوشیاں تیز ہو گئی، مگر مرد حضرات خاموش مگر مطمئن تھے۔ زین شاہ کی نظریں سامنے رکھے سفید کپڑے پر جمی تھی، مگر اس کی مٹھیاں بھیجی ہوئی تھی۔ جیسے ہی مولوی صاحب نے اسے مخاطب کیا، اس کی بھاری سانسیں ارد گرد موجود افراد نے محسوس کی۔ کیا زین شاہ بن ذوالفقار شاہ کو رمیسا بنت اقبال بطور زوجہ قبول ہے؟ زین شاہ کے چہرے کی سرخی مزید گہری ہو گئی، اس کی پیشانی پر ہلکی سی شکن ابھری اور جب اس نے جواب دیا تو اس کی آواز میں ایک عجیب سی سختی تھی۔ قبول ہے۔ دوسری بار مولوی صاحب نے سوال کیا۔ زین شاہ نے وہی جملہ دہرایا، مگر اس بار اس کی آواز میں مزید گہرائی تھی۔ تیسری بار جیسے ہی مولوی صاحب نے الفاظ دہرائے، زین شاہ کی رگیں مزید تن ہو گئی، مگر اس نے ایک لمحے کا توقف کیے بغیر کہا کہ قبول ہے۔ مجمع میں کچھ دیر کے لیے خاموشی رہی، پھر مبارک سلامت کی آوازیں ابھری۔ مولوی صاحب نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور سبھی نے ان کے پیچھے سر جھکا لیا۔ رمیسا نے اپنے ہاتھ پر نظریں گاڑ لی، جبکہ زین شاہ کی نظریں سیدھی اس کی طرف اٹھی، مگر گھونگھٹ کی اوٹ نے اس کے چہرے کے تاثرات کو چھپا لیا تھا۔ آج کا دن تاریخ بن چکا تھا، مگر زین شاہ کے چہرے پر مسکراہٹ کی بجائے ایک عجیب سا تاثر تھا، شاید غصہ، شاید ضد، یا پھر وہ بے بسی جو کسی کو ہار ماننے پر مجبور کر دے۔
جیسے ہی موٹر بائک چرچراتے ہوئے گاڑی کے قریب رکی، نرمین کی بے جان آنکھوں میں ایک پل کے لیے امید کی چمک لہرائی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ کوئی اور نہیں اسجد تھا۔ بائک پر بیٹھے لڑکے نے ہیلمٹ اتارا اور جیسے ہی اس کا چہرہ نظر آیا، نرمین کو لگا جیسے وہ زندگی کی طرف واپس لوٹ آئی ہو۔ گاڑی میں بیٹھا وہ وحشی درندہ جو ابھی چند لمحے پہلے نرمین پر چھپٹنے والا تھا، چونک کر پیچھے ہٹا۔ اسجد کو دیکھ کر وہ گھبرا گیا، لیکن جلدی سنبھلتے ہوئے دروازہ کھول کر باہر آ گیا۔ اوئے اسجد، تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ سر نے کہا تھا کہ تمہیں فوراً اڈے پر پہنچنا ہے۔ اسجد کی آنکھوں میں خطرناک چمک تھی۔ اس نے ایک نظر نرمین پر ڈالی جو لرزتی ہوئی گاڑی کا دروازہ کھول رہی تھی، اور پھر علی کی طرف بڑھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے علی؟ اسجد کی آواز میں برف جیسی سرد مہری تھی۔ علی نے کہا لگایا، ارے بھائی، تو نے تو کہا تھا کہ ایک لڑکی اٹھوانی ہے، وہی تو ہے یہ۔ میں نے سوچا کہ پہلے میں صاف کر لوں ہاتھ، پھر آگے دے دوں گا۔ دیکھ کتنی خوبصورت ہے۔ وہ نہایت غلیظ لہجے میں بولا تو یہ سن کر اسجد کی رگیں تن ہو گئی۔ اس نے ایک جھٹکے سے علی کا گریبان پکڑ لیا۔ حرام زادے، یہ میری ہونے والی بیوی ہے، تو نے اسے ہاتھ کیسے لگایا؟ اسجد کا غصہ آسمان کو چھو رہا تھا۔ علی گڑگڑا کر بولا کہ مجھے کیا پتا کہ یہ تیری ہونے والی بیوی ہے؟ مجھے تم نے کہا تھا کہ لڑکی اٹھانی ہے، ہمارا تو کام یہ ہے۔ جبکہ اسجد نے گھبرا کر نرمین کو دیکھا جو گاڑی کا لاک کھول کر باہر آ چکی تھی۔ وہ فوراً ہی علی کو دھکا دیتے ہوئے بولا کہ جا یہاں سے، آگے کا معاملہ میں نپٹا لوں گا۔ جبکہ علی بولا، یار اب یہاں تک آ گیا ہوں تو ایک دفعہ، بس ایک رات۔ وہ مزید کچھ کہتا اس سے پہلے ہی اسجد نے غصے کے عالم میں اس کا گریبان پکڑ لیا اور ایک خون سا اس کے منہ پر مارا، جس کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ اس پل ہی زمین بوس ہو گیا۔ اوقات میں رہے اپنی، یہ کہتے ہوئے اس نے نرمین کو اپنی بائک کے پیچھے بٹھایا، لیکن علی نے فوراً ہی نرمین کا ہاتھ تھام لیا اور غصے سے گرج کر بولا کہ یہ لڑکی میری بھی ہے، اب میں نے اتنی محنت سے اس کو اغوا کیا ہے، تو اس طرح اکیلا اس کے ساتھ کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ مزید کچھ کہتا اس سے پہلے ہی اسجد کا پارا کھم گیا۔ اس نے بنا سوچے سمجھے اس کو اتنی زور سے دھکا مارا کہ وہ پیچھے پڑے بڑے سے پتھر پر گرا، جس کی وجہ سے اس کے سر سے خون بھل بھل بہنے لگا۔ لمحے بھر کے لیے اسجد کے اندر بے چینی ہوئی کہ اس سے کیا ہو گیا، مگر معاملہ اتنا پیچیدہ تھا کہ اسے جلد سے جلد وہاں سے نکلنا تھا، کیونکہ زین شاہ کے آدمی کتے کی طرح ان دونوں کو ڈھونڈ رہے تھے۔ اس نے فوراً ہی ڈری سہمی نرمین کو پیچھے بٹھایا اور گاڑی زن سے بھگاتا ہوا آگے لے گیا، اس بات سے لاپرواہ کہ ناکے پر پولیس کھڑی ہے جو ان دونوں کے لیے وبال جان بننے والی ہے۔ نکاح ہونے کے بعد زین ایک لمحے کے لیے بھی وہاں نہ ٹھہرا۔ رمیسا کی کلائی تھام کر وہ سیدھا اسے گاڑی میں بٹھا کر حویلی لے آیا تھا۔ جیسے ہی حویلی میں داخل ہوا، وہاں آتش بازی کی گئی تھی، ڈھول نگاڑے بجائے گئے تھے، مگر وہ ہر چیز کو فراموش کیے سیدھا حویلی کے لاؤنج میں آیا تھا۔ بی جان اس پر نوٹ وارتی، اس سے پہلے ہی وہ غصے سے بولا تھا، کوئی جشن نہیں ہوگا، اس لڑکی کو فوراً میرے کمرے میں پہنچاؤ اور میں ابھی کچھ دیر میں آتا ہوں۔ یہ کہتے ہی وہ وہاں سے لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا جا چکا تھا، جبکہ سب نے خاموش کھڑی رمیسا کو دیکھا جو ایسے ہو گئی تھی جیسے یہاں کچھ ہوا ہی نہ ہو، اور پھر بی جان کے حکم پر اسے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ کمرے میں گہری خاموشی تھی۔ رمیسا صوفے پر بیٹھی اپنے ہاتھوں کی انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ دروازہ تقریباً 1 گھنٹے بعد دھڑام سے کھلا۔ زین شاہ تیز قدموں سے اندر آیا، اس کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو رہی تھی، ماتھے پر شکنیں اور جبڑے بھینچے ہوئے تھے۔ وہ ایک لمحے کو رکا اور پھر بیزاری سے اپنی شیروانی اتار کر کرسی پر پھینک دی۔ رمیسا فوراً کھڑی ہو گئی، چہرے پر شرارت بھری مسکراہٹ بھی آ گئی تھی۔ میری منہ دکھائی؟ وہ چمکتی آنکھوں سے بولی، آج تو ہماری سہاگ رات ہے، آپ نے شیروانی ابھی کیوں اتار دی؟ میں نے تو آپ کو ابھی تک نظر بھر کر دیکھا بھی نہیں۔ وہ ایسی ہی تھی، زندگی کو اپنی مرضی سے جینے والی۔ اس کے لیے یہ بات کوئی معنی نہ رکھتی تھی کہ یہ شخص اس کا نہیں بلکہ اس کی بہن کا نصیب تھا۔ زین شاہ نے ناگواری سے اس کی طرف دیکھا اور جھنجھلا کر بولا، سو جاؤ جا کے، دماغ مت چاٹو میرا۔ اس کو معلوم تھا کہ رمیسا تھوڑی جھلی سی ہے۔ رمیسا نے مصنوعی حیرانی سے آنکھیں پھیلائی۔ اچھا، تو نہ ویڈنگ نائٹ کا گفٹ، نہ کوئی بات چیت؟ وہ مصنوعی روٹھنے کے انداز میں بولی۔ ٹھیک ہے، اگر گفٹ نہیں دینا تو کم از کم ایک وعدہ دے دے۔
زین شاہ جو پہلے سے ہی غصے میں تھا مزید الجھ گیا۔ اس کا دماغ بھاری تھا، وہ جس لڑکی کو چاہتا تھا وہ اس کی نہیں ہو سکتی تھی، اور اب یہ لڑکی اسے مزید پریشان کر رہی تھی۔ وہ تنگ آ کر بولا کہ بولو کیا بات ہے؟ رمیسا نے چمکتی آنکھوں سے کہا کہ میں آپ سے ایک پرومس مانگتی ہوں کہ مجھے شکار کرنا ہے اور اس میں مدد آپ کریں گے۔ مجھے بہت شوق ہے، بچپن سے بس بابا نے کبھی کرنے ہی نہیں دیا، مگر مجھے معلوم ہے میرا شوہر مجھے کسی چیز سے نہیں روکے گا۔ زین شاہ کی تیوری مزید چڑھ گئی۔ ہاں نا، آپ کے پاس اتنی بندوقیں ہیں، کھیت ہیں، زمینیں ہیں، میں شکار سیکھنا چاہتی ہوں، رمیسا نے اشتیاق سے کہا۔ زین شاہ نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ وہ اس لڑکی سے چیخنے، چلانے، آنسو بہانے اور التجا کرنے کی امید کر رہا تھا، مگر یہ تو نارمل اس سے شکار کی فرمائش کر رہی تھی۔ چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی اور پھر اچانک زین شاہ کے لبوں سے بے اختیار کہا نکل گیا۔ اسے رمیسا کی معصومیت اتنی مضحکہ خیز لگی کہ وہ بے ساختہ ہنس پڑا۔ رمیسا نے مسکراتے ہوئے سر جھٹکا۔ دیکھا، آپ ہنس بھی سکتے ہیں۔ زین شاہ نے سر جھکایا۔ ہنسی ابھی بھی اس کے چہرے پر تھی۔ تم واقعی عجیب لڑکی ہو رمیسا، اور آپ بہت سنجیدہ انسان ہیں زین شاہ، رمیسا نے جواب دیا۔ بے شک وہ شوخ، چنچل اور بے حد بولڈ تھی، مگر اس میں دوسروں کو اپنے لفظوں کے ذریعے مائل کرنا بہت اچھے سے آتا تھا۔ ان کی گاڑی جیسے ہی روڈ پر آئی تو آگے کا منظر اسد کی روح کھینچ لینے کے لیے کافی تھا، کیونکہ آگے پولیس کا ناکہ لگا تھا۔ ابھی وہ کوئی قدم اٹھاتا، اس سے پہلے ہی پولیس کی نظر ان دونوں پر پڑ چکی تھی اور لمحے میں انہیں گرفتار کر لیا گیا، کیونکہ اسد معمولی لباس میں تھا جبکہ نرمین عروسی لباس میں موجود تھی۔ وہ دونوں جو اب نکاح کرنے کا ارادہ رکھتے تھے پولیس کے ہتھے چڑھ گئے تھے، اور اسد صفائیاں دے دے کر تھک چکا تھا کہ وہ بے قصور ہے اور اس نے اسے اغوا نہیں کیا۔ وہ دونوں میاں بیوی ہیں اور نکاح کر چکے ہیں۔ اسد کی بات سن کر فوراً ہی پولیس آفیسر نے اس کو ریمانڈ روم میں لے جانے کا حکم دے دیا۔ وقت گزر رہا تھا، پولیس کا ڈنڈا برس رہا تھا، لیکن اسد نے صرف ایک بات کہی کہ وہ اس کی بیوی ہے اور وہ دونوں ماں باپ کی اجازت کے بغیر شادی کر رہے ہیں۔ یہی بات نرمین بھی بول رہی تھی، لیکن ان کی بات کو سنا ہی نہیں جا رہا تھا اور مسلسل انہیں یہ بولا جا رہا تھا کہ اگر رہائی چاہتے ہو تو فوراً اپنے گھر والوں کا بتاؤ۔ لیکن اسد گھبرایا ہوا تھا کیونکہ پیچھے زین شاہ تھا۔ وہ گاؤں میں کسی سے بھی مدد لیتا یا پھر کال کرتا اپنے گھر تو وہ دونوں پکڑے جاتے، مگر وقت بیت رہا تھا اور کچھ حاصل حصول نہیں ہو رہا تھا۔ ان دونوں کو تھانے میں بند ہوئے پورے 5 دن کا عرصہ بیت گیا اور اب اسد کی بس ہو چکی تھی۔ وہ اس کے ہونے والی بیوی تھی اور وہ کتنا ہی خود کو سمجھا لیتا، مگر اس بات کو قبول نہیں کر پا رہا تھا کہ اس کی ہونے والی بیوی جیل میں رہے۔ ایک بار پھر پولیس کا ڈنڈا اس پر برستا۔ اس سے پہلے ہی اس نے زین شاہ کا حوالہ دیا کہ وہ ان کا رشتہ دار ہے، آپ زین کو اطلاع کریں۔ تب کہیں جا کر پولیس والوں نے سکا سانس لیا اور فوراً ہی زین شاہ کو اطلاع پہنچا دی گئی کہ ایک لڑکا اور لڑکی خود کو آپ کے رشتہ دار بتا رہے ہیں۔ زین شاہ جو اس وقت اپنے کمرے میں بیٹھا اپنی چھوٹی سی بیوی کی اوٹ پٹانگ باتیں بڑے غور سے سن رہا تھا، ایک جھٹکے سے کھڑا ہو گیا اور اس نے فوراً آرڈر جاری کیے کہ ان دونوں کو حویلی لے کر پہنچو۔ جبکہ اس بات کو سن کر رمیسا نے گھبرا کر زین شاہ کی جانب دیکھا کہ وہ کیا بول رہا ہے، جب اچانک اس نے زین کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں تھام لیا اور اس کا رخ اپنی جانب کرتے ہوئے بولی، آپ میری بہن اور بھائی کو مار دیں گے؟ زین شاہ، میں آپ کی بیوی ہوں نا، تو پھر آپ ہی کو چھوڑ دیں۔ اس نے ایک نگاہ گھبرائی رمیسا پر ڈالی اور پھر پیار سے اس کے ماتھے پر ایک محبت بھرا بوسہ دیا۔ ان 5 دن کے درمیان زین کو اس بات کی بہت اچھے سے سمجھ آ گئی تھی کہ اپنا کون ہے اور پرایا کون ہے، کون اچھا ہے اور کون برا، کون بدتمیز ہے اور کون معصوم۔ اس نے سر کو نفی میں ہلایا اور اس کے ہاتھ تھام کر باہر لے آیا، جبکہ رمیسا بہت زیادہ ڈر چکی تھی۔ نہ جانے کیوں اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ زین اس کو چھوڑ دے گا اور اس کی بہن کو اپنائے گا یا پھر اس کی بہن کا قتل کر دے گا، کیونکہ اس نے اگلے روز ہی یہ بات اس کے منہ سے سنی تھی کہ وہ انہیں پاتال سے بھی ڈھونڈ نکالے گا اور پھر گولیاں اس کے سینے پر بھر دے گا۔ وہ گھبرائی ہوئی اس کے ساتھ لاؤنج میں بیٹھی تھی۔ ہر شخص رمیسا کو عزت بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، کیونکہ کچھ ہی دنوں میں زین شاہ کے رنگ ڈھنگ بدل گئے۔
وہ جو مسکرانے میں بھی صدیاں گزار دیتا، ان 5 دن کے درمیان وہ کھل کر کہکہا لگا رہا تھا۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد حویلی کے پورچ میں پولیس کی جیپ رکی اور اس میں سے گھسیٹ کر ردمویسی نرمین کو باہر نکالا اور اس کے ساتھ زخمی سے اسجد کو۔ دونوں کو لا کر ایک ساتھ زین کے قدموں میں پھینکا گیا، جبکہ رمیسا ڈر کر کھڑی ہو گئی۔ اپنی بہن کی یہ حالت دیکھ کر اس کا دل تڑپ اٹھا۔ وہ فوراً اس کی طرف لپک دی۔ اس سے پہلے ہی زین نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور اسجد کو دیکھتے ہوئے بولا، تمہارا ریکارڈ کچھ خاص نہیں ہے، لیکن تم نے جس کے ساتھ دشمنی لی ہے، تم جانتے ہو کہ وہ کون ہے؟ جبکہ اسجد نے ہاتھ جوڑ دیے، کیونکہ اس کے پاس اب کچھ نہ بچا تھا۔ جب رمیسا گھبرائی سی بولی، میری بہن کو دیکھیں کیا حال ہو رہا ہے اس کا۔ جب اچانک اس نے ایک نگاہ رمیسا پر ڈالی جو تڑپ اٹھی تھی، اور پھر سب کی توقع کے الٹ زین شاہ نے جو الفاظ کہے وہ سن کر پوری حویلی کے مکین دنگ رہ گئے کہ زین شاہ محض 5 دن میں ہی کیسے اس لڑکی کا اسیر ہو گیا۔ وہ نیچے زمین پر پڑی نرمین کو دیکھتے ہوئے بولا، افسوس ہے مجھے لڑکی کہ تم نے اپنے باپ کی عزت کی بجائے اپنی محبت کو ترجیح دی، اور جس لڑکی کو میں نے بدتمیز اور بد زبان سمجھا اس نے اپنے باپ کی عزت کو ترجیح دی۔ تمہیں مار کر تمہارے اس عاشق کو مار کر میں اپنے ہاتھ گندے نہیں کروں گا، کیونکہ شاید خدا نے میرے نصیب میں اس ہیرے کو لکھا تھا جو مجھے مل چکا ہے۔ کانسٹیبل کو اس نے اشارہ کیا تھا تاکہ ان دونوں کی ہتھکڑی وہ کھول دے۔ وہ ان دونوں کو دیکھتے ہوئے بولا تھا، زندگی چاہتے ہو تو 10 منٹ سے پہلے حویلی سے باہر نکل جاؤ، اور اچھا ہوگا کہ نکاح کر لو، اور آئندہ کے بعد اس حویلی میں بھی کیا اس گاؤں میں بھی نظر مت آنا۔ تمہاری سزا یہی ہے۔ جبکہ اسجد کو تو ایسا لگا تھا جیسے جینے کی کوئی نئی نوید سنا دی گئی ہو۔ اس نے بے ساختہ شکر خدا کیا، جبکہ یہی حال رمیسا اور نرمین کا بھی تھا۔ بے شک نرمین اس کو پسند آئی تھی، مگر جو محبت اس کو ان 5 دن کے درمیان اس رمیسا سے محسوس ہوئی وہ کسی سے نہیں، اور اس نے چند ہی لمحے میں اس فیصلے کو قبول کر لیا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا تھا۔ وہ ایسا ہی تھا، لمحے میں سب برباد کر دینے والا تو لمحے میں سب کچھ ٹھیک کر دینے والا۔ جبکہ رمیسا بنا سوچے سمجھے سب کے درمیان اس کے سینے سے لگ گئی اور اس کا بے حد شکر ادا کرنے لگی تھی، اور وہ بھی اسے اپنے سینے میں بھینچ کر دھیما سا مسکرا دیا، اور دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کرتا رہا۔ جو وہ اللہ سے چاہتا تھا اس کو نصیب ہو چکا ہے۔ بے شک ہر پسند کی ہوئی چیز سونا نہیں ہوتی۔